کہانی مغرور بادشاہ اور اس کے جوتے۔ کہا جاتا ہے بہت پرانے زمانے میں ایک گھمنڈی بادشاہ رہتا تھا، مگر دل سے سخت اور احساس سے خالی۔ بادشاہ کا پائیدہ بڑا عجیب تھا۔ جب بھی اس کی رعایا میں سے کوئی فوت ہو جاتا تھا، نہ کوئی دلاسا، بس اپنے وزیر سے کہتا، وزیر اعظم میرا ایک پرانا جوتا لے جاؤ اور مرنے والے کے گھر بھیج دو۔ انہیں کہنا بادشاہ سلامت کی طرف سے تعزیت ہے۔ وزیر مجبور، رعایا خاموش۔ بادشاہ کے حکم سے کون انکار کرتا؟ یوں ہر غم کے موقع پر بادشاہ کا جوتا پہنچتا اور لوگ افسوس سے کہتے، چلو بادشاہ نے یاد تو کیا، چاہے جوتے کے ذریعے ہی صحیح۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ بڑھاپے میں داخل ہوا، مگر اس کے دل کی سختی کم نہ ہوئی۔ نہ اسے کسی کے دکھ کا احساس تھا، نہ کسی کی موت سے فرق پڑتا تھا، بس اپنی شان و شوکت میں مگن رہتا۔ پھر ایک دن قسمت نے بھی وہی حساب برابر کر دیا۔ بادشاہ خود بیمار ہوا اور چند دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پورے ملک میں اعلان ہوا، بادشاہ سلامت کا جنازہ آج دوپہر کو محل کے صحن میں ادا کیا جائے گا۔ تمام رعایا کو آنے کا حکم ہے۔ محل کے دروازے کھلے، خادم تیار، بادشاہ کا تابوت سونے کے فریم میں رکھا گیا۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ رعایا آئے گی، ہجوم لگ جائے گا، آنسو بہیں گی۔ مگر وقت گزرتا گیا، دوپہر ڈھلنے لگی اور کسی نے دروازے پر دستک تک نہ دی۔ بادشاہ کے وزیر حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، کوئی آیا ہی نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، حضور لوگ تو آ رہے ہیں مگر ان کے ہاتھوں میں جوتے ہیں۔ بھاگتا ہوا محل کے دروازے پر گیا اور جو منظر دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ سارا میدان جوتوں سے بھرا ہوا تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں جوتے ہر طرف بکھرے ہوئے، مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ رعایا نے وہی کیا جو بادشاہ کرتا تھا۔ انہوں نے کہا جب بادشاہ ہماری تعزیت کے لیے اپنا جوتا بھیجتا تھا تو آج ہم بھی اس کی تعزیت کے لیے اپنے جوتے بھیج رہے ہیں۔ محل پہ سپاہی، وزیر سب ساکت کھڑے تھے، کوئی ہنسے یا روئے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار ایک بوڑھا درباری آہستہ سے بولا، بادشاہ سلامت نے اپنی زندگی میں لوگوں کو صرف اپنا جوتا دکھایا، اب لوگ بھی اسے صرف جوتے دکھا گئے۔ اس کے بعد وہ سب خاموش ہو گئے۔ ہوا چلنے لگی، جوتے ہلکے سے ہلنے لگے اور یوں لگتا تھا جیسے ہر جوتا خود کہہ رہا ہو۔ غرور کرنے والا آخر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اخلاق، جو دوسروں کے دکھ میں شریک نہیں ہوتا، اس کے اپنے دکھ میں بھی کوئی شریک نہیں ہوتا۔